ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیابی کے 40 اصول۔ اس ضمن میں آج ہم جو 38واں اصول بیان کر رہے ہیں 38 پرنسپل یا 38 رول، وہ یہ ہے کہ ٹال مٹول سے بچیں، ٹال مٹول سے بچیں۔ انسان زندگی کے اندر بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے اور بہت کچھ کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کے مطابق عام طور پر عمل بہت کم ہو پاتا ہے اور زیادہ تر باتیں صرف سوچ کے درجے میں رہ جاتی ہیں۔ اس کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں نا، ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے ٹال مٹول کی عادت۔ ٹال مٹول کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج کے کام کو بغیر کسی خاص وجہ کے کسی کل پر منتقل کریں یا کسی اور مناسب وقت پر منتقل کر دیں۔ انسان کے اندر جو فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا، ان کے اندر ایک تساہل پسندی ہے۔ تساہل پسندی کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت آسانیاں چاہتی ہے، آسانیوں کی طرف لپکتی ہے، مشکلات دشواریوں سے گھبراتی ہے۔ آپ دیکھیں، بلندی کی طرف چڑھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے اور انسان اس سے گھبراتا ہے، نیچے کی طرف اترنا آسان ہوتا ہے اور انسان خوشی خوشی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ دنیا کے ہر معاملے میں ہے کہ آپ نے کسی بھی معاملے میں عروج کی طرف جانا ہے، کامیابی کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت اور مشقت کرنا ہوگی۔ جیسے علامہ نے بھی کہا تھا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ لیکن آپ نے زوال کی طرف آنا ہے، پستی کی طرف آنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ انسانی فطرت جو ہے نا، وہ کمفرٹ زون میں رہنا چاہتی ہے۔ جدید مائنڈ سائنس کی زبان میں بات کریں، کمفرٹ زون کے اندر، آسانی والے دائرے کے اندر، کہ بس کچھ کرنا نہ پڑے یا کوئی زیادہ محنت مشقت نہ کرنی پڑے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر ساری کی ساری اہمیت عمل کی ہے۔ قرآن آپ دیکھیں کہ جہاں ایمان کی بات کرتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جملہ قرآن کے اندر کتنی جگہوں پر آیا؟ تو قرآن نے جتنے انعامات بیان کیے ہیں اللہ کی بارگاہ سے جو بندوں کو ملنے ہیں، جہاں ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے ساتھ ہی اعمال صالحہ کا ذکر بھی کیا۔ مطلب یہ ہے خالی تھیوری کیا کر سکتی ہے، تھیوری کے ساتھ ضروری ہے عمل بھی ہو، پریکٹیکل بھی ہو، اور عمل کے لیے پریکٹیکل کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے، اور انسانی جو طبیعت ہے وہ سہل پسندی چاہتی ہے، آسانی چاہتی ہے۔ چنانچہ ہمارے پاس ایک معقول سا جواز ہوتا ہے، چلو جی ٹھیک ہے کل کریں گے اس کام کو۔ صبح فرض کریں انسان دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ یار صبح صبح جلدی اٹھنا فائدہ مند ہے، لہذا مجھے اٹھنا ہے، کہتا چلیں پرسوں سے صحیح، فلاں وقت سے صحیح، یکم تاریخ سے صحیح، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح انسان ٹال مٹول کرتا چلا جاتا ہے اور اپنی ترقی کی راہ کے اندر خود ہی رکاوٹیں کھڑی کرتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ اپنے کام کو آج کیا کرتے ہیں، بلا وجہ کل پر نہیں ٹالا کرتے ہیں۔ اور تجربہ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان جس بھی کام کو بغیر کسی خاص وجہ کے، دیکھیں وجہ کے ساتھ کئی مرتبہ کسی کام کو کل پر ٹالنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، یا کسی اور مناسب وقت پر ٹالنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس میں کوئی ٹھوس ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسی صورت میں کام کو ملتوی کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ بلا وجہ یا چھوٹے چھوٹے معاملات کی بنا پر یا طبیعت کی سستی کی بنا پر، کاہلی کی بنا پر جب ہم کوئی جواز گڑھ کر کسی کام کو کل پر منتقل کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کل عام طور پر کبھی آ نہیں پاتی ہے۔ اگلے دن ہماری ول پاور جو ہے، ہماری قوت ارادی اور کمزور ہوتی ہے، ہم پھر کہتے ہیں کل صحیح، چلتے چلتے چند دنوں کے بعد اس کام کو کرنے کا ارادہ ہی ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے دھیان ہی ہمارا ہٹ جاتا ہے۔ لہذا جو کچھ بھی کرنا ہے ہم نے آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کام کو کل پر نہ ٹالیں۔ ہمارے اولیاء کرام نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ دنیا تو ہے ہی محنت مشقت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کام کے لیے ہے، قبر آرام کے لیے ہے، اور آخرت انعام کے لیے ہے۔ کیسی خوبصورت تقسیم ہے! یعنی ایک بندہ مومن کو دنیا کے اندر جب تک رہنا ہے
اپنے اللہ کی رضا کے لیے محنت مشقت کرنی ہے، اپنے کردار کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کرتے کرتے جب انسان موت کے دروازے سے گزرے گا تو قبر کے اندر جا کر پھر تھکاوٹ اتارے گا، اور قبر سے پھر جب اٹھے گا تو پھر آخرت کے اندر اس کے لیے ایک انعام والا دن ہوگا، اس کو انعام ملے گا اللہ کی بارگاہ سے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔